بڑھ کے مارنی ہو تو جتنی مرضی مار لو. لیکن حضرت وہ کسی نے کہا تھا نا بڑے درد سے کہ ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نہر کو، وہ کہتا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ پانی نہیں، ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. بڑھ کے مارنا ہو تو جتنی مرضی مار دو. لیکن حضرت کبھی غور کریں تو یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے. تو اعلیٰ حضرت اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. دیکھو نا حضرت جی، ہمارا یاد کرنا کیا مانے رکھتا ہے؟ کیونکہ دیکھو نا بات ہی کوئی نہیں. تو کجا من کجا، ہم کہاں وہ کہاں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لولا کلمہ خلقت الربوبیہ. منہ آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم نے تو اپنا رب و نظائر ہی نہیں کرنا تھا. ہم کہاں کیا مور مسور کی دال. تو ہمارا یاد کرنا نہیں کوئی اتنے مانے رکھتا، لیکن قربان جاؤں ان کا یاد کرنا بڑا ہی مانے رکھتا ہے. تو انہوں نے کب یاد کیا؟ جب ہم کسی کے تصور میں بھی نہیں تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بھی آئیں گے. تو قربان جاؤں وہ تب بھی غاروں میں بیٹھ کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے. اوے امت آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تم دن میں 100 بار ہی اپنے آقا پہ درود پڑھ لیا کرو. اتنا وقت بھی تمہارے پاس نہیں رہا اور تم اتنے ویلے مصروف ہو گئے ہیں کہ آج اتنا وقت بھی نہیں کہ 100 بار کم از کم ہم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ لیں. اس لیے میرے دوستو، جیسے میں نے پہلے کہا نا، یہ نکلو یہ خواب و خیالوں کی دنیا سے اور عمل کی طرف آؤ. میں اب آپ کو چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے. ٹھیک ہے، یہ میں صرف ایک یا دو کی سناؤں گا. اگر سنانا شروع کروں تو حضرت فجر ہو جائے، باتیں نہیں ختم ہوتی ان پاک لوگوں کی. ایک بزرگ ہیں آفتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، اور میں جب یہ بات سناتا ہوں یا کبھی تنہائی میں یاد آ جائے تو میں کہتا ہوں یار کتنا خوبصورت دور تھا کہ جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب تو جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے میں ہی بزرگ ہوں، باقی تو بزرگ ہے کوئی نہیں. جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جاتے تھے تو آپ فرماتے ہیں میں گیا ان کی زیارت کرنے. میرے خیال حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی، تو کہتے ہیں جب میں گیا نا ان کی خدمت میں تو جا کے کیا دیکھا کہ حضرت نا پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں. بات سنا دینا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا اوکھا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک دفعہ میں نے بھی ٹرائی کی، پلا چل اج میں بھی وہ بابے دی سنت زندہ کر. وہ جو پہلے ہی منہ میں ڈالا نا وہی نہیں اندر جا رہا تھا. وہ آنکھوں میں پانی آ جائے ہی نا اندر، ایکسیپٹ ہی نہ کرے اندر اس کو. اب دیکھ لیں کہ پانی میں آٹا گھول کے کھائیں تو کیا اس کا ذائقہ ہوگا. اور میں کہتا ہوں ہماری زبانوں کے تو چسکے کا یہ عالم ہے کہ کبھی ہمیں پکی ہوئی روٹی کھانی پڑ جائے نا گالی، تو ہم سے تو وہ بھی نہیں کھائی جاتی. وہ بھی ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پہ 4 ہی دے دے، چل نال چاہ دا کاپی بنا دے. ہماری زبانوں کو تو اتنا چسکا لگ گیا ہے. تو پانی میں آٹا گھول کے کھانا کو بابا جی کا واڑا ہے، بڑا اوکھا کام ہے. لیکن کسی نے کہا تھا نا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. بڑا بڑا کچھ کیا کرنے والا، بڑا بڑا کچھ کر دیا، بڑا بڑا کچھ کر دیا. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہی ایسی کون سی آفت آ گئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. تو کہتے ہیں میں نے بس گھر میں نظر ڈالی تو دیکھا تو گھر میں تنور بھی موجود ہے، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جسے ہم بالن بولتے ہیں، بالن بھی موجود ہے. دیکھا تو حضرت کے گھر میں برتن بھی ہیں آٹا گوندنے کے لیے. کہتے ہیں اور حیرانگی ہوئی. تو کہتے ہیں میں تو گیا ہی سیکھنے تھا کہ چلو اس بھائی جا کے کچھ تبرک لیں گے، کچھ سیکھیں گے ان سے. تو کہتے ہیں میں نے کی حضور ادب سے عرضی ہے یہ ایسی کون سی مشکل آئی کہ آپ کو پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. تو تھوڑی سی مشقت فرما لیتے، آٹا گوندھ دیتے، تھوڑا انتظار فرماتے. وہ پنجابی میں کیا اس کو بولتے ہیں جی آٹا بسمن رکھے ہے، اس طرح کو بیبیاں بولتی ہوتی. تو آپ فرماتے تھوڑا انتظار فرما لیتے، اتنی دیر میں تندور میں آگ لگا لیتے جی. ٹھیک ہے، اتنی دیر میں وہ آٹا تیار ہو جانا تھا، اس کے پیڑے کر لیتے. تو پھر روٹیاں لگاتے تو لگا کے کھاتے. تو پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو پھر جواب کیا دیا آپ نے؟ فرمایا پانی چاٹا گھول کے تاں کھان دے ہاں جو گوندا تے اودے تے بھی ٹائم لگنا سی، جے تنور چاگ بالدا تے اودے تے بھی ٹائم لگنا سی، جے پیڑے کردا تے اودے تے بھی ٹائم لگنا سی.
تے جے روٹیاں لاندا تو تے بھی ٹائم لگنا سی، پھر جنوں کھاندا تے پھر اونوں کھاندیاں بھی ٹائم لگنا سی۔ وہ میں پانی چاٹا گھول کے تاں کھان ڈیا جڑا اینا بڑا ٹائم بچ جے گا نا، میں اپنے یار نوں اور یاد کر سکتا۔ تیرے عشق میں ہے یار، تیرے عشق میں ہے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار، ہم نے کیا کیا نہ کی، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کی، آج ہم نے کیا کیا۔ کتنی بار آج پڑھا نبی علیہ السلام، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا آیا۔ کتنی بار آج اپنے اللہ پاک کو یاد کیا، یار ایسے تو نہ کرو، جس کی زمین پہ رہ رہے ہو وہ اللہ ہی ہے، جس کے سورج سے گرمی لے رہے ہو وہ اللہ ہی ہے، ویسے غافل ہو گئے، سارا کچھ ہی یاد ہے، بس بھول گیا تو رب کا، اور رب کا رسول ہی بھول گیا۔ تیرے عشق میں ہے یار، یہ حضرت جنید بغدادی کوئی سب نہیں جانا، کس نے نہیں جانا، لیکن یہ جو اللہ والے ہیں یہ نہیں جاتے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے، اسا مرنا نانی گور پیا کوئی ہو، یہ کہاں جاتے ہیں، یہ نہیں جاتے کوئی۔ تو لیکن بس ہے تو صحیح نا، نفس کل نفس ذائقۃ الموت، چکھنا تو ہے سب۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ وقت آیا نا، اور حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کر لی، تو یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو جو نزا کی کیفیت جس پہ طاری ہے، وہ مبتلا ہے اس میں، تو اسے کلمہ تلقین کرو، بلکہ اسے پڑھ کے بھی سناؤ، ٹھیک ہے، تم پڑھو گے تو پھر وہ بھی پڑھ لے۔ تو اب آگے تو حضرت شیخ جنید تھے رحمۃ اللہ، وہ کسی نے نا حضرت آپ کی آنکھیں بند تھی تو کسی نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کہا، حضور کا وہ لا الہ الا اللہ، آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمانے لگے، وہ سنگیا وہ یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، وہ یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ جتنے بچے بیٹھے ہوئے اور دیکھو نا آدھی راتوں میں کو ہے، ٹھنڈ ہے، ہم بھی آئے ہیں، آپ بھی آئے، آج یار کچھ ہم یہاں سے کوئی وعدے کر کے جائیں خود سے کہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، کرو۔ وہ ہم اصل میں حضرت میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جو ہمارے بچپن میں کلام پڑھے گئے نا، نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام، یا تو تقریباً ان کلاموں کے لکھنے والے بھی بزرگ تھے، تو ان کلاموں میں کمال یہ تھا کہ ایک وقت میں بڑا کچھ کر جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، نعت بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، عقیدہ بھی ہوتا تھا، فکر بھی مضبوط ہوتی تھی۔ تو میرے خیال سے نیازی صاحب ہیں، واللہ اعلم، تو مجھے بڑا پسند ہے۔ دیکھو نا حضرت نعت بھی ہونے لگی ہے اور ساتھ تھوڑی سی تربیت بھی ہوئی، وہ کیا تھی، دل یاد لئی بنایا ہے۔ ایک بات پتہ چل گئی نا، دل کس چیز کے لیے بنا ہے، یاد کے لیے۔ کس کی یاد کے لیے، حضور نبی علیہ السلام کی، اللہ جل شانہ کی یاد کے لیے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ کرو یار کچھ کرو۔ اور چلو میں باپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ جی کرنے والوں نے پھر کیا کیا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سیالکوٹ کے بزرگ ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، ہمارے سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ حضرت کے نام پہ موجود ہے، حکیم خادم علی روڈ۔ اور یہ جو بزرگ ہیں یہ میرے پردادا پیر و مرشد ہیں، عیدگاہ سے حضرت کو خلافت دی، حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے تھے حضرت، تو کیونکہ آپ حکیم بھی تھے تو حضرت نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، تو بندہ آ گیا آپ کی خدمت میں، تو جب وہ بندہ آیا نا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا 100 سال سے زیادہ عمر اور اتنی بینائی؟ اس نے کہا لگتا ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں
اس لیے آنکھیں اتنی تیز ہیں. تو حضرت سے عرض کرتا ہے حضور یہ نسخہ مجھے بھی تو مرحمت فرمائیں. آپ نے فرمایا بھائی سنگیا کیڑا یہ حضور جڑا کھاندے ہوئے لاندے ہوئے اکھاں ایڈیاں تیز ہیں. تو حضرت ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا ہو, ہم پھر بھی ہمیں بہانے بنا بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو. میں ایک پروگرام میں بیٹھا, ایک بزرگ نا وہ تسی ویکھیا نہیں اج کل چوکیدار لیٹ آن ڈے ہے. دوسرا پوچھتا بابا جی کیویں؟ یار پہلے میں تہجد شروع کرنا تھا تے آندا ہے تو ہن میں مکانا میں تے آندا ہے. یہ نہیں بتانا تھا کہ چوکیدار لیٹ آتا, بتانا یہ تھا کہ میں بھی تہجد پڑھتا ہوں. مطلب ہمارا تو یہ حال ہے, ہمارا تو یہ حال ہے. اللہ معاف فرمائے. یہ کر لیں اگر کام تو جتنی دیر سارے شہر میں ڈنڈورا نہ پیٹ لیں ہمیں کہاں سکون آتا ہے. لیکن ان لوگوں کا مسلک کیا ہے, چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے عقل دے نے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. ان کا مسلک تو یہ ہے حضرت, یہ نہیں خود کو کھولتے اتنی جلدی کسی پہ. حضرت نے اس کو ٹالا. آپ نے فرمایا یار اس طرح کر, تم وہ پیاز کے پانی میں سلائی ڈبو کے تو اپنی آنکھوں میں لگا لیا کر, تیری آنکھیں ٹھیک رہیں گی. تو وہ کہتا ہے حضرت ٹالو نا, اصل گل دس دھیان جان کے ٹائم چونکاں دے کھلوندے تو پتر وقت تہاڈا بھی اگر نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان رہے تو یاد رکھو پتر وقت تمہارا بھی آنا ہے. آج اگر تم کسی کی بیٹی کو نگاہ, اور یہ یاد رکھنا یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ زنا دین ہے, زنا قرض ہے. حضرت آج تم کر رہے ہو, کر یہ قرض تمہاری اولاد میں سے کوئی چکائے گا. یہ یاد رکھو حضرت جی, زنا دین ہے, قرض ہے حضرت, یہ چکانا پڑے گا تمہاری اولاد میں سے کسی کو. ہاں اس لیے میرے بچوں یہ نہ کرو, یہ نہ کرو حضرت, یہ نہ کرو. اور میں اسی لیے آپ سے کہوں گا بار بار کہ حضرت اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ آپ کو پتہ چلے کہ عاشقوں نے کیا کیا کر دیا, عاشقوں نے کیا کیا کیا. وہ ایک بزرگ ہیں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قطب صاحب نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. فرماتے ہیں سفر کرتا کرتا میں ایک شہر گیا, وہاں جا کے میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں کو اللہ کا ولی رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں رہتا, یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے, تو وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے. تو حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ اس اللہ والے کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا. اب فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں, نہ کھالے نہ ہی گوشت, بس لت خشک پئی. خیر آپ فرماتے ہیں مختصر میں کروں گا. آپ فرماتے ہیں میں غار میں چلا گیا کیونکہ بزرگوں نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے. تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی. کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. تو کہتے ہیں حضرت اٹھے مجھے دروازے تک رخصت کرنے جانا. تو کہتے ہیں جب حضرت اٹھے تو پھر مجھے پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی, دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی حضرت کی, ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے, حضرت کی بھی کوئی نہیں. کہتے میں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا, سوچا یار حضرت کی بھی ایک لت کوئی نہیں, ایک باہر پئی ہے, تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں معاملہ بس. تو کہتے بڑے ڈرتے ڈرتے میں نے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں, ایک باہر کٹی پڑی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں بابا صاحب کے رو پڑے بزرگ. فرماتے ہیں فرید میں اسی غار میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا, عبادت کر رہا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. اور حضرت آج سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ آج ہم اس بات سے تو ڈرتے ہیں کہ ناظم صاحب ناراض نہ ہو جائے, نائب ناظم صاحب ناراض نہ ہو جائے, کونسلر صاحب ناراض نہ ہو جائے, لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. آج رب کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا کوئی. سچ بتانا حضرت کبھی خیال آیا کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ سچ بتانا آیا کبھی خیال کہ اللہ راضی ہے یا ناراض؟ ہمارے حالات دیکھو. بہرحال آپ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ 7 دن میں غار میں تھا تو تواتر سے بارش برسی. کہتے غار میں بڑی ٹھنڈ ہو گئی, اتنی ٹھنڈ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے لے گی. لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی, 8ویں دن دھوپ نکلی اور میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا, وہ سورج کی گرمی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو کہتے ہیں آزمائش آ گئی. آزمائش کس طرح ہوئی کہ میرے پاس ایک عورت گزری, بڑی حسین و جمیل, نظر پڑی, وہ ایک نظر کام کر گئی. اس لیے تو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو, اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اور فرماتے ہیں وہ نکاح کام کر گئی. میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور جا کے میں ایک بار پھر اس کو دیکھوں.
شیوت نے، شیطان نے ایسا غلبہ کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی پہاڑ کی اس چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کہاں سے آ گئی؟ ایسی شیوت غالب آئی مجھے، سوچ ہی ماری گئی کہ یہاں تو بندہ بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، عورت کا تو آنا ناممکن ہے۔ اور مطلب بس شیطان غالب آیا، میں اٹھا اور میں نے اس کی جانب جانے کے لیے نا غار میں سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا۔ فرماتے بس پاؤں کا باہر نکالنا تھا تو غیب سے آواز کیا گئی، واہ بھائی واہ، یاریاں ساڈے نال تے جاندے گھراں پیچھے، یاریاں ساڈے نال تے جاندے گھراں پیچھے۔ اب فرماتے یہ دایاں ہی پاؤں تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب مڑا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے تو حضرت آج 5 وقت کی نماز بھی بڑا مشکل کام ہو، لیکن قربان جاؤں تیرے عشق میں ہے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، بڑی تیزی۔ دیکھو نا میاں صاحب نے کیسی توجہ دلائی، فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنہے آئے، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا گور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور۔ اس لیے جتنے یہاں باپ بیٹھے ہیں بھائی، سب سے ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو، نہ کرو اس طرح، نہ کرو، ککھ بھی نہیں ہونا ہے۔ تانوں نوں وہم پہ گیا ہی پتہ نہیں کی کر چھڑاں گے، کی کران گے، ککھ بھی نہیں ہونا ہے، ککھ بھی نہیں ہونا ہے، ککھ بھی نہیں ہونا ہے۔ لیکن حضرت یاری لگا لو، پھر دیکھو کیا کیا نہیں ہوگا۔ ہاں لگا کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیا کیا نہیں ہوگا۔ پھر دیکھو یہ کتاب ہے حضرات تذکرہ غوثیہ، یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ، گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تصنیف کیا۔ اب میں آپ کو بتانا ہوں پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ اس میں لکھتے ہیں، شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں اپنے چچا کے لیے، کہتے ہیں ہوا کیا تب انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھا، ٹھیک ہے جی، تو جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، تو جو پانی ہے نا اس نے گاؤں کا رخ کر لیا۔ اب حضرت آپ سب کو پتا ہے کہ پانی پہ کسی کا زور نہیں ہے۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ ہم تو پانی کو روک نہیں سکتے، سب اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہ حضور پانی پینڈال میں ٹر پیا تو کوئی دعا فرماؤ۔ شاہ صاحب نے فرمایا دعا کی کرنی، چلو سارے کئیاں چکو تو ٹرو میرے نال۔ وہ سارا گاؤں چل پڑا شاہ صاحب کے ساتھ۔ وہ شاہ صاحب سب سے پہلے نا بند پہ چڑھے، جو دریا کا بند تھا جس نے ابھی تک دریا کو روک رکھا تھا، پانی آ رہا تھا بند کے اوپر سے لیکن اس نے ابھی کافی روک رکھا تھا۔ وہ شاہ صاحب نے کھڑے ہو کے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا، اور سارے پنڈ والے کہتے ہیں تسی بھی پنو میرے نال۔ اب درویش کا راز کس کو سمجھ آیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہے بھائی ہم آئے ہیں کہ حضور پانی گاؤں کی طرف آ رہا ہے، کوئی دعا فرمائے، تو یہ بند ہی تو ہے جس نے گاؤں کو بچا رکھا ہے، اگر یہ بند ٹوٹ گیا پھر تو گیا سارے کا سارا گاؤں۔ پتہ نہیں شاہ اور کی کر دینے، وہ سارے واپس چلے گئے، لیکن شاہ صاحب لگے رہے۔ وہ سارے لوگ جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ بس ابھی پانی آیا تو ابھی پانی تو ہر کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ شاہ اور کلے پہ آن واپس، وہ سارے لوگ شاہ صاحب کی طرف تو کوئی نہیں گیا، سارے گئے۔ تو جا کے کیا دیکھا کہ 2 کوس دریا سائیڈ پہ چلا گیا، دریا نے رخ ہی بدل دیا۔ سارے بڑے حیران ہوئے بھائی یہ کیا ہو گیا۔ وہ سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے، شاہ صاحب وہ ماشاء پیر شیر تو ہونڈے سر، وہ سارے شاہ اور کچھ دن شاہ جی پہلی گل تو سانو معافی دیو، بے ادبی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی گل، اس کہتے ہیں حضور نے راستے دسو کہ دریا دا پانی پرے کیویں ٹر گیا۔ آپ نے فرمایا آپ ہی کہن دے راز، تے پھر راز ہی رہن دے نہیں حضور دسو تے صحیح سن۔ آپ نے فرمایا یار جدوں میں بند بننا شروع کیتا تے تانوں ہی کہیا بنو، تسی تے بنیا کوئی نہیں، تسی ٹر گئے، لیکن میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہ جے پانی پنڈل ٹریا نا تے آپ ہی نہیں ٹریا، تیری مرضی نہ ٹریا، تے پھر تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے نا، تے تو رب ہے میں تے بندہ ہاں، تے میں تے تیری رضا تے راضی رہنا ہے، تے یا اللہ پھر جے تیری مرضی پنڈ ڈوبن دی تے میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا، میں تیرے نال رل کے ڈوب۔ اوے میں لگا رہا تو تھوڑی دیر بعد غیب سے آواز کیا آئی، او بندے وہ تو وہ کرنے آیا ہے جو ہم چاہتے ہیں،
لے پھر بندے اسی وہ کر دنے جو تو چاہنا ہے. بڑا کچھ آ کے تو دیکھو یار, لے بندے پھر اسی انہوں کر دنے جو تو چاہنا ہے. یا تو پھر اقبال نے کہا تھا نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ماشاءاللہ یار, آؤ تو صحیح اللہ کے بندے, دوڑی لاشڑی سارے آؤ تو صحیح ہے, کھڑے ہو کے تو دیکھو, پھر دیکھو. اور یہ جیسے میں نے کہا نا, کچھ میرا ہے بھی یہی الزام بھی مجھ پہ یہ بڑا لگتا ہے کہ بھائی اے بابے دی گلاں سنا کے ٹر جاندا ہے. ہاں تو میں پھر سب تو پہلے جا کے داتا صاحب نے پوچھو کہ بابے دی گلاں لکھیاں کیوں, پھر ان سے پوچھو جا کے کہ کیوں بھائی بابے دی گلاں لکھیاں ہیں. جاؤ جا کے امام غزالی سے پوچھو, ان کے مزار پہ سوال کرو ان سے کہ حضور کیوں بابے دی گلاں لکھیں. عجیب بات ہے, وہ لکھیں تو ٹھیک ہے, ہم سنائیں تو غلط ہے. عجیب باتیں ہیں بڑی, سمجھ نہیں آتی کوئی. وہ نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی, پھلاں تے بلبل بہ کے گیت اسے دے گاوے, عشق کہانی مکدی نہیں جے کوئی سندا جاوے. یہ تو داستان عشق کہہ رہی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے. لیکن نہیں, میرے قیم صاحب فرماندے ہوندے سن بھائی انہاں ہی دہیں کہ پچ بھی جائے, انہاں کے دہیں کہ پچ بھی. کیونکہ حضرت یہاں آ کے یہ بتانا مقصود نہیں کہ بھائی ہم بھی بڑے گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں, صرف مقصد یہ ہے یار سارے جوان بچے بیٹھے ہیں, انہاں دی جوانیاں کو مقصد مل جائے, انہاں دی جوانیاں پاک ہو جائیں. اللہ نے زنا تو بچا دے, اللہ نے تے رحم. اب دیکھیں گے زنا کس طرح عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ معافی. اب تو صرف یہ کوشش ہے یار اللہ کرے یہ بچے بچ جائیں, یہ بچے بچ جائیں. اور میں والدین سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے, بھائی اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرو, اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرو, اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرو. نکاح میں برکت ہے بھائی. بیاہ تو ہم نے انڈیا سے لے لیا, ٹھیک ہے, آپ کو تیل فرض ہے نہ کرو. کس نے کہا آپ کو 600 بندے دی جانج لے کے جانا کوئی فرض ہے؟ جاؤ مختصر سے جا کے نکاح کرو تو گھر آ جاؤ, ولیمہ کر لو 30-40 بندوں کا. بھائی یہ تو اصل میں رولا پڑ گیا نک کا, یہ رولا پڑ گیا نک کا. نک رہنا چاہیے پاویں اور ککھ بھی نہ رہے. نبی علیہ السلام نے تو بڑی آسانیاں دی, ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر رہے ہیں. اس لیے آسان کرو. اور یاد رکھو حضرت یہ بات سن لو میرے دوستو, ہاں یہ برادریاں راضی نہ کرو, رب تے رب دا رسول راضی کرو. یہ ان کو راضی کرنے سے, ان کو تم اپنا آپ بھی اتار کے کھلا دو گے نا, یہ پھر بھی نہیں راضی حضرت. یہ رب اور رب کے رسول سے نہیں راضی, تم ان کو کیا راضی کر لو گے. ان کو راضی کرنے کے لیے نہ کرو, سادگیاں لے کے آؤ اپنی زندگی میں, سادگیاں لے کے آؤ. وہ میرے جو دادا پیر و مرشد ہے نا حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی, یہ بڑے بڑے آپ سنایا کرتے تھے, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی تھا اللہ والا, ٹھیک ہے, کیونکہ بابوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو کیفیت پہ غالب ہے, ایک وہ جن پہ کیفیت غالب ہے. وہ بابا تھا جس پہ کیفیت غالب آ چکی تھی, اور جس پہ کیفیت غالب آ جاتی ہے اس کو پھر اپنے تن کا ہوش نہیں رہتا کوئی بھی. وہ بابا تھا جس پہ کیفیت غالب آ چکی تھی. وہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی اس کی کٹیا تھی, ٹھیک ہے جی, جھونپڑی تھی. وہ وہاں رہتا تھا, لوگوں نے آنا اپنے مسائل پوچھنے, دم کروانا, بابا جی نے دم کرنا. وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں نا ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا, ٹھیک ہے جی. وہ بابا جی کی خدمت میں آیا, آ کے بابا جی کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا, یار واقعی بابا ہے. لیکن کیا دیکھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, سر پہ جو اس نے وہ پرنا سا باندھ رکھا ہے وہ بھی پھٹ گیا. اس نے سوچا تھا بابا دے بابے غریب ہیں, اس کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہیں, اور ان کو کیا لگے ان چیزوں سے. اس نے سمجھا بابا بابے غریب ہے. وہ باہر گیا, کسی سے کاپی پینسل مانگی اور سونا بنانے کی ساری ترکیب لکھی, تو لا کے نا وہ بابا جی کو پیش کی, اور کہتا ہے حضور ہے قبول فرماؤ. وہ بابا جی کو فرمانے لگے, بھائی سنگیا ایک ہی ہے, ویکھو نا حضور تہاڈے کپڑے بھی پاٹے تے تہاڈا پرنا بھی پاٹ گئے, تے سونا بنان دی ترکیب ہے, جنہ دل کرے گا بنائی. اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کا دل نہیں توڑتے. تم بھی کوشش کیا کرو کہ کسی کا دل نہ توڑا کرو یار. یہ جو ہماری زبانوں کو کانٹے لگ گئے ہیں نا, یہ کانٹے اتارو, محبت لاؤ یار. ہم کو غیر ہے سارے, ہم
سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، ہم سارے پاکستان والے ہیں، محبتیں لاؤ یار ہر بندہ دوسرے بندے کو کاٹنے پڑ رہا ہے، نہیں یہ بڑے اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ محبت کرتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر بغداد میں ایک چور آیا باہر سے، اس نے حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاہو جلال دیکھا نا، تو اس نے سمجھا لے بھی حضرت کے گھر دے واوی مال ہونا، تو وہ اس طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو حضرت کے گھر گھسوں چوری کرنے کے لیے۔ وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے، اس نے دیوار پھلانگی تو حضرت کے گھر، باہر سے کچھ اور تھا، جب اندر آ کے دیکھا تو کچھ نہیں، قرآن پاک، تسبیح، لوٹا، مصلی، ایک بستر، بڑا رام اللہ ہے یہ میں کتھے آ بڑے آؤں۔ جب نظر دوڑائی تو کیا دیکھا کہ ایک کونے میں نا کرتا لٹکا ہوا ہے، اس نے کہا چلو اب آئے ہیں تو پھر خالی تو نہیں جانا چاہیے، اس نے حضرت جنید کا کرتا اتارا، چوری کر کے نا تو بازار بیچنے گیا، پہلے ایک دکاندار کے پاس گیا، اس کو جا کے کہتا ہے یار یہ کرتا میں نے بیچنا خرید لو، تو دکاندار کہتا ہے بھائی میں تو اس طرح نہیں خریدوں گا، پہلے تم اس بات پہ گواہ لاؤ کہ یہ کرتا تمہارا اپنا ہی ہے۔ اس نے اس دکان کو چھوڑا، اگلی پہ گیا، سب نے یہی کہا، وہ کرتا کرتا نا اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی، اب وہاں بھی آ کے اس نے کہا یار یہ کرتا خرید لو، وہ دکاندار کہتا ہے بھائی میں تو تب خریدوں گا جب تم اس بات پہ گواہ لاؤ گے کہ یہ کرتا تمہارا اپنا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، خیر بات اسے بھی سوجی، وہ کہتا ہے بھائی میں گواہ کہاں سے لاؤں، میں نے تو یہ کرتا بغداد شریف سے خریدا ہی نہیں، میں نے تو یہ کرتا شام سے خریدا ہے، اب میں شام سے بندے کو لے کے آؤں کہ بھائی یہ کرتا میں نے تم سے خریدا تو آگے میری گواہی دو میں نے یہ کرتا بیچنا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں تو کرتا تب بھی خریدوں گا جب گواہ لاؤ۔ اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرما کے مسجد سے باہر آئے تو شور سنائی دیا، تو توجہ فرمائی تو کیا دیکھا کہ چور کے ہاتھ میں حضرت کا کرتا ہے، اور دکاندار کو کہلا خرید لو، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں تو تب خریدوں گا کہ جب اس پہ گواہ لاؤ گے کہ یہ کرتا تمہارا ہے، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے جی میں نے تو کرتا خریدا ہی شام سے ہے، میں بغداد میں کہاں سے گواہ لاؤں کہ یہ کرتا میرا ہے۔ لکھا حضرت جنید جا کر کہتے ہیں بھائی وہ تو اسے کرتا خرید لے، وہ جنید اس بات کا گواہ ہے کہ یہ کرتا اسی کا ہی ہے۔ ہاں یہ باتیں کدھر گئی ہیں، محبت کرو یار ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہاں اٹھا کے دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کو غسل دینے کے لیے، یہاں جسے پوچھو کہتا جی میں اہل بیت کا غلام ہوں، اللہ الحمدللہ ہم سارے غلام ہیں، لیکن پھر بات ہے کہ بات کرتے ہی ڈر لگتا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں عملی طور پہ بھی غلام ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اتارا گیا نا غسل دینے کے لیے، تو کیا تھا حضرت کی پشت مبارک پہ، حضرت کی کمر پہ باقاعدہ ایک نشان تھا جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں چنڈی بول سکتے ہیں۔ وہ آپس میں باتیں شروع ہو گئی کہ بھائی یہ تو شہزادے ہیں، ان کی کمر پہ نشان کا ہے، تو پھر جو حضرت کا غلام تھا وہ رو پڑا، آپ نے فرمایا امام کے لیے دل میں کوئی بات نہ لانا، تو ان کا پھر تو بتا یہ نشان کس چیز کا، تو غلام رو کے کہنے لگا اگر آج بات امام کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا، تو سن لو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن اپنی کمر پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ آج یہ والا اسلام کدھر ہے؟ آج یہ والا اسلام کدھر ہے؟ آج غریبوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں کہ کوئی آئے آگے ہمارے بھی سر پہ ہاتھ رکھے، یہ کدھر گیا؟ جی میں نے 50 من کی سبیل، بھائی رجے رجائے گی نا بھائی، اس طرح نہیں، رجے نہیں رجاتے اسی 10 پر ہم تھے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا، حضرت ایک بندے نے وہ شاپر اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی چنے کے چاولوں والا، میں نے خود دیکھا اس 10 محرم پہ، اس کو دوسرے نے آواز دی اوے چنے والے 100 ٹکے قیمے والے نہیں، اس طرح نہیں ہوتا حضرت، لیکن کیا فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت امام، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی زندگی میں نہیں کھلتے، اور بندے کے جانے کے بعد ہی پھر پتہ لگتا ہے کہ اصل معاملہ تھا کہاں سے حضرت، یہ بعد میں پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے چلاتے تھے حضرت۔ چلو یار نکلو، اور کبھی کوئی بندہ یہ وہم نہ کرے کہ وہ غریب ہے تو اس کا قصور تھا تو وہ غریب ہو گیا، نہیں حضرت، وہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں۔
جے چاہیں تے راجہ دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر منگائیں۔ یہ خدا کے راز ہیں حضرت جی۔ ہاں کیا ہے؟ کسی کو خدا دے کے آزما رہا ہے، کسی سے خدا لے کے آزما رہا ہے سب کی آزمائش ہے سب کی آزمائش۔ اس لیے اس راز کو سمجھو حضرت، اس راز کو سمجھو کہ یہ ہے کیا، اور اپنے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا حضرت۔ ہاں یہ میں آپ بچوں سے کہوں گا، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، لیکن دکھ کی بات ہے ہماری جوانی کی بجلی جب بھی گرتی ہے کسی ماڑے پہ گرتی ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے، تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں، ماڑے میں بخشدہ کوئی نہیں۔ یاد رکھنا حضرت، یہ بات آج لکھ لو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ حضرت یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے کہ حضرت تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا، ماڑے کو معافی کوئی نہیں دیتا۔ یہاں قانون بھی غریب کے لیے، یہاں سارا کچھ ہی غریب کے لیے، امیر کے لیے کیا ہے حضرت؟ ٹھیک ہے لیکن ہاں حضرت ایک ہے معاملہ، ہاں وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا۔ ہاں ایک دن آنے والا ہے حضرت جس سارے معاملے کھول دیے جائیں گے۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں بھائی ہے معاملہ۔ آپ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال آیا، حضور یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ طاقتور سے تو ڈرنے کی سمجھ آتی ہے کہ بھائی آگے سے بدلہ لے گا، کمزور سے کیوں ڈرے، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا کمزور سے اس لیے ڈر، وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا۔ ہاں دھیان رکھیو بھائی، دھیان رکھیو۔ اور سب سے زیادہ میں بچوں کو کہوں گا، ہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ڈانڈ تے سی واہ بھی بنا لینے لیکن دکھ دی گل ہے سارے تو وہ تے ڈانڈ سی ماں بھی بنانے، حقیقت ہے۔ ہاں وہ بدبخت ہے حضرت جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں، بدبخت ہے جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں، بدبخت ہے جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملے یہ نکالو، یہ ختم کرو۔ اور حضرت ماڑے ہیں کام، ماڑے ہیں ایک دن آنا جی حضرت اسی اس دن ماڑا ہونا، ٹھیک ہے ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم بھی ماڑے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیا ہوگا؟ ہر بندہ ہی ننگا ہوگا، لیکن ہیبت الہی کی وجہ سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے دائیں کھڑے بندے کو دیکھ لے کہ یہ کپڑے پہنے ہی ہیں ننگا۔ زمین چاندی کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور ہر شخص اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ آج اس دن کے لیے تیاری کرو، آج اس دن کے لیے تیاری کرو۔ وہ اور یہ بات سن لینا، ڈرنا ہمیشہ اپنے اللہ سے۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بس ٹائم ختم ہونے کو ہے۔ وہ اس میں لکھا ہے کہ عید کا دن تھا اور کوئی شخص جس نے نیا نکاح کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا نا، میٹھا کھا رہا تھا عید کی نماز پڑھنے کے بعد، تو دروازے پہ دستک ہوئی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ تو اس نے اپنی بیوی کو کہا عید کا دن ہے، جا اس فقیر کو بھی کچھ دے جا۔ تو وہ بیوی گئی، جا کے اس نے دروازہ کھولا تو فقیر کو دینا کیا تھا؟ اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گئی، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ گیا، جا کے بیوی کو اٹھایا، لا کے منہ پہ چھینٹے مارے، بیوی کو ہوش ہے، پوچھا تو فقیر کو دینے گئی تھی کچھ، تو بے ہوش ہو کے کیوں گر گئی؟ تو کہتی ہے آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ تو اس نے کہا یہ جو باہر فقیر مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامد ہے۔ اچھا تو پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح پچھلی عید پہ بھی ہم عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر سے آواز آئی ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا؟ تو آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن یہ خود ہی گیا اور جا کے اس نے بھیک مانگنے والے کو بڑی گالی۔ ٹھیک ہے بھائی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا لیکن اس کو گالیاں دینے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ نہیں دینا تو نہ دے بھائی، تجھے کس نے اختیار دیا اس کو گالیاں دینے؟ اور اللہ معافی دے، ہماری فرعونیت یہاں تک بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس دن ایک چونک میں کھڑا تھا، ایک بندہ جس کے پاس ہونڈا سوک جس ٹائم 34-35 میرا لاکھ روپے کی، پیچھے بچے بیٹھے ہیں، اب بچے رضی وہ گاڑی کے شیشے میں سے دیکھ رہے ہیں، مسلسل ایک غبارے والا چونک میں کھڑا ہے، تو وہ اس لیے آ گیا کہ چلو ہو سکتا ہے یہ غبارہ، یار کتنے کا غبارہ آتا ہے؟
اور اس بندے کے پاس 35-34 لاکھ کی گاڑی ہے یار، 10 روپے کا غبارہ صرف اس نیت سے لینا، چل یار یہ غریب ہے اس کا بھلا ہو جائے گا، تیرا کیا جاتا ہے؟ لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے حضرت اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس غبارے والے کو اتنی گندی گالیاں دی کہ کیا یار یہ کیا ہے؟ وہ عجیب معاشرے میں ہمارے میں منظر ہے. میں اس دن رات کو گاڑی کھڑی کر کے نا باہر میں گھر جا رہا تھا، وہ 3 لڑکے کھڑے، بڑی قیمتی گاڑیاں حضرت ان کے پاس کھڑی ہیں. وہ کانڈے والے کو بلا کے نا اس کو کہتا ہے کتنے کانڈے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی 20 روپے. تو پھر 500 کے بن گئے. تو جی 5 آنڈے لئی تو سانو کی ریاض دے. اچھا بھائی سچ بتانا، کیا آپ نے کبھی پیزا ہٹ والوں سے ڈسکاؤنٹ مانگا؟ کبھی ہم نے باٹا والوں کو کہا کہ جوتی رعایت کرو؟ کبھی ہم نے ڈائنر والوں کو کہا ہو جی سانو رعایت کرو؟ بھیا جب ماڑے بندے سے کوئی چیز لیتے تو پھر اس سے کیوں بحث کرتے ہو؟ پھر اس سے بحث کیوں کرتے ہو؟ اس کو تو دو یار، یہ غریب آدمی ہے، چل اس کا بھلا ہو جائے. ہمارے بزرگوں کا تو مزاج تھا، وہ تو سبزی بھی اس دکان سے جا کر لیتے تھے جو ماڑا ہوتا تھا. لیکن یہاں کیا ہے جی، عجیب ہی فلسفی ہیں تمہاری. وہ میں حیران رہ گیا، اتنے لاکھ کی تمہارے پاس گاڑیاں ہیں، 1.5 2 لاکھ کا تم نے موبائل ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اور انڈے والے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو 5 انڈے لے پھر سانو کنے دے دیں گے؟ اللہ اللہ یار، پڑھو ہمارے اسلاف کو، پڑھو ہمارے بڑوں کو، وہ کیسے تھے، وہ کتنے سخی تھے. نہیں دینا نہ دو، لیکن یاد رکھو حضرت کسی کو گالی دینے کا حق آپ کو کسی نے بھی نہیں دیا ہے. تو چنگا ہے، تو پھٹیاں ہیں، تو موٹا ہے، تو ہیں، یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا. ہاں یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دینے، نہ دو اس کو. لیکن یار گالیاں نہ دو کسی کو، خدا کا واسطہ گالیاں نہ دو کسی کو، بے عزت نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو یار، کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ کوشش کرو. وہ کہتی ہے اس نے جا کے اس کو گالیاں دی، چلا گیا روتا ہوا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا. پھر اس کا زوال شروع ہوا. ایک ہی گل ہے، پتہ نہیں مالک کو کتنی ناپسند آئی ہوگی اس کی بات. پھر اس کا زوال شروع ہوا. دیکھتے دیکھتے یہ کنگلا ہو گیا. تو میں نے میری سے علیحدگی کر دی، اس نے مجھے طلاق دے دی. تو اس کے بعد میں تیرے نکاح میں آ گئی. تو پھر وہ آگے سے کیا بولتا ہے، وہ کہتا ہے اب تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سنو. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جو پچھلی عید پہ مانگنے نہیں آیا تھا، جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دی. اس نے کہا وہ میں. اتنا نور اتنا دیتا بس بس کر زبان، اکنا در کھوج مٹایا خالی کہیں جب. جے چاہیں تے راہ جاندے نوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر. بس جو بات شروع کی تھی کر کے میں اجازت چاہوں گا. تو یہ دل نہیں توڑتے کسی کا. وہ مسکرا کر اس کو کہنے لگے یار اتنے ورل نہیں کانے نہیں تے تو ایدے وچ نسخہ سام دے، ٹائم لگے گا تے بنا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ذرا جوان منڈے بیٹھے ہیں تو جوانوں نے غصہ بڑا آتا ہے. وہی پہلوان ہے جو غصہ پی جائے. یا تے پھر حضرت جی کدن کرو ہاں کو ڈی پی او تے بھی غصہ اما دے ہی آندا بس ہیں چھوٹیاں بہناں دے آندا. یا تے کرو نہ کدن کو خبر آئے کہ جناب ایک بڑا ہی دلیر منڈا نکلیا، انہیں ڈی پی او صاحب جا دو ماری. اور تو چنگا ڈی پی او تیرے کو شہر دے وچ جڑا نا وہ کرائم ہی نہیں رکدے جناب، اوتھے آواز نہیں نکلدی. ساڈا ڈی پی او تو بہت بڑا نام ہے، سپاٹے اگے نہیں بولیا جاتا ساڈے. لیکن سارے پہلوانا امی اگے ہیں، سارے پہلوانا سی امی اگے، سارے پہلوانا سی ماڑے ہوتے. کبھی حضرت خدا کے لیے ٹل کے دیکھنا، پھر دیکھو خدا تمہیں عزتیں کتنی دے گا. دیکھو تو صحیح کتنی عزتیں دے گا تمہیں. وہ بڑا خوش خوش چلا گیا. چل یار بڑی دنیا داری کی ہے، پہلی باری کسی اللہ والے دے کام تو چلا گیا. کو 2-3 سال بعد یہ جو سنیاسی ہوتے تھے کسی شہر میں نہیں رہتے، رہیں گے تمہارے جائیں، یہ ٹریول کرتے ہیں. ٹریول کرتے 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 2-3 سال بعد میں سنیاسی پھر اسی شہر میں جب آیا تو دل میں خیال آیا وہ ایسے کہ بابے ہوئی نہیں تو انہوں نے سونا بنانے کا نسخہ دے دیا. تو ان تک تو بابے نے واہ بنا لیا، محل ہونا ہے، کوٹھی ہونی ہے، نوکر ہونی ہے، چاکر ہونی ہے، ہاتھی ہونی ہے. وہ جب آیا تو آ کے دیکھا تو بابے ہوئی وہی چگی. پھر خیال ہے بابے ہوئی ٹر گئے ہونے ان چگی چکور رہے ہیں. اندر گیا تو جناب بابے ہوئی نالو لگی بیٹھے اتنے دھیان ماریا تو نسخہ بھی بیچی. اب لوگ تھے اس لیے خاموش رہا. جب لوگ چلے گئے نا تو غصہ آ کر کے کہتا بابا جی وہ
دنیا میں کوئی نسخہ منگتی پھر دی سونا بنا میں دیندہ نہیں تانوں دے رہے تسی بنائے ان کو کہاں اتنا ٹائم کہ حضرت جیسے یہ نسخے بنائے اور ان کو تو اللہ نے اتنا کمال دیا جس کو ہاتھ لگائے اس کا بھی سونا کر دیں ان کو کہاں لوڑ پڑ گئی ہے ان کو کہاں لوڑ پڑ گئی وہ جناب وہ بابی ہوری کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا چل تو آئے تو کٹھے ہی بنانا وہ جب مغرب کا وقت نزدیک آیا تو اس کو کہتے ہیں یار وہ پیشاب بھی آیا مغرب دی بھی جان آہاں ذرا میرے نال ٹھیک کٹھی چل رہی ہیں کٹھی آ جائے انہوں لے گئے باہر لگے انہوں نے دسن نبی علیہ السلام نے غلامان نے اس کی اندر لوڑ لے گئے باہر تھوڑا سا آگے جا کے اس کو کھڑا کر کر تھوڑا سا آگے جا کے بیٹھ گئے ابھی سطر نہیں کھولا پھر سطر کھولو پھر بولنا نہیں چاہیے تو بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں یار میں پیشاب کرنے تو بہ گئے ہوں مٹی دی ٹیمہ تے چکی نہیں بعد پاک ہوں ادھر آپ مٹی دی تین ٹیمہ تے پڑا میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ نیچے ہو مٹی اٹھانے کے لیے لیکن یہ کیا دیکھتا ہے زمین سونے دی ہوئی دائیں دیکھا سونا بائیں دیکھا سونا آگے دیکھا سونا پیچھے دیکھا سونا بڑا ہے جو نسخہ میرے پاس ہے 2.5-3 مہینے محنت کرو تو وہ کلو 1.5 کلو سونا بنے گا یہ کیا ہوا کہ ساری زمین ہی سونے کی ہو گئی بابا جی نے کام کیا تھا اس کو پکار کے کہتے ہیں سنیاسی بابیا لگتا تو مغرب دی جماعت چھڑوانی وہ کیڑیاں کھیڈاں چ پی گئی زانا دی آواز آن ڈئی ٹیما پھڑا اور اس کردا حضور ٹیما پھڑاواں مٹی ہے پوچھا کیوں کیا ہوا کہ حضور جہاں تک نظر جاتی ہے سونا ہی سونا ہے فرمان لگے پھر چل سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے اور کردا حضور آپ اتنے بزرگ ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اتنے آپ کے مرید ہیں آپ کو مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا اٹھ کے فرمان لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جہدے نال استنجا بھی نہیں ہوندا سانو وہ دے گئے ہیں جہدے نال استنجا بھی نہیں ہوندا اور کوئی شے دے کے جاندی ہیں ہاں ہمارے بڑوں نے تو اس کو یہ سمجھا لیکن پتہ نہیں رہتا ہمیں اس کو کیا سمجھا ساری دنیا شدائی ہوئی نہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور اقبال نے تو قرآن کریم کا نچوڑ ہی رکھ دیا نا تمہارے سامنے وہ جو کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی وہ کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے